دوستو، آپ نے اکثر میڈیا پر بوری مسلمان، آغا خانی مسلمان، اسماعیلی اور اسنا عشری جیسے نام سنے ہوں گے، لیکن شاید آپ ان کے بارے جانتے نہیں ہوں گے کہ یہ لوگ دراصل کون ہیں، ان کی تاریخ اور حقیقت اصل میں کیا ہے۔ چنانچہ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس فرق کو اتنے سمپل اور ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں گے کہ آپ اس کو دوبارہ کبھی نہیں بھول پائیں گے۔ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے دو سب سے بڑے گروہ جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں، یعنی سنی اور شیعہ، تقریباً 80 سے 82% سنی مسلمان جبکہ 10 سے 15% اہل تشیع ہیں۔ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان سب سے بڑا فرق تو امامت اور دین کے مسائل کا ہے، لیکن بنیادی فرق یہ ہے کہ اہل سنت خلافت کو ایک سیاسی اور دینی نظام سمجھتے ہیں جو کہ امت کے مشورے اور اجماع سے قائم ہوتا ہے۔ اس لیے اہل سنت کے نزدیک خلافت کا انتخاب صحابہ کے مشورے سے ہوا تھا اور یہی بالکل صحیح طریقہ تھا، جبکہ اہل تشیع امامت کو دین کا لازمی حصہ سمجھتے ہیں اور ان کے نزدیک امام اللہ کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے، اور ان کے عقیدے کے مطابق حضرت علی پہلے امام ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا جانشین مقرر کیا۔ اس لیے خلافت کا سب سے پہلا حق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، جو کہ ان سے چھین لیا گیا۔ اہل تشیع کے مطابق یہ امامت کا سلسلہ 12 اماموں تک جاری رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا کر ان یعنی اہل تشیع کے 12 امام آئیں گے، جبکہ ان میں سے 11 تو آ چکے ہیں، اور آخری امام جن کا نام امام مہدی ہوگا وہ قرب قیامت کے نزدیک آئیں گے۔ امام مہدی پیدا تو ہو چکے ہیں، لیکن وہ سرمن رائی کے پہاڑوں میں کسی غار میں رپوش ہیں۔ اہل سنت بھی امام مہدی پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کے عقیدے کے مطابق امام مہدی پیدا ہوں گے اور پھر وہ ایک مخصوص مدت کے بعد ظاہر ہوں گے۔ شروع میں اہل تشیع کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اہل تشیع میں اختلافات بڑھتا گیا، اور ایک وقت آیا کہ یہ اختلاف اتنا شدید ہو گیا کہ شیعہ فرقہ بھی 2 بڑے فرقوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک فرقہ اسنا عشری اور دوسرا فرقہ اسماعیلی وجود میں آ گیا۔ آج 85% اسنا عشری شیعہ ہیں اور 15% اسماعیلی شیعہ۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے گروہ ہیں، لیکن وہ بہت کم ہیں۔ مثال کے طور پر نوشہری شیعہ، یہ اہل تشیع کا وہ گمراہ فرقہ ہے جس کو اہل سنت اور اہل شیعہ دونوں کافر کہتے ہیں، کیونکہ معاذ اللہ اس فرقے کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خدا تھے۔ 11 اماموں میں ایک انتہائی اہم نام امام جعفر صادق کا ہے۔ ان کے 7 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام اسماعیل تھا اور ایک بیٹے کا نام موسیٰ کاظم تھا۔ اسماعیل کی وفات اپنے والد امام جعفر صادق سے پہلے ہو گئی تھی، اس لیے سب کا ماننا تھا کہ امام جعفر صادق کے بعد اگلے امام امام موسیٰ کاظم ہوں گے، لیکن یہاں پر اختلاف کھڑا ہو گیا۔ ایک گروہ کا کہنا تھا کہ امام اسماعیل چونکہ بڑے بیٹے ہیں اس لیے امامت پر ان کے والد جعفر صادق کے بعد ان کا حق ہے، جبکہ دوسرا گروہ کہتا تھا کہ امام موسیٰ کاظم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ اب جنہوں نے موسیٰ کاظم کو مانا وہ اسنا عشری فرقہ بن گیا، اور جنہوں نے اسماعیل کو مانا وہ اسماعیلی فرقہ کہلایا جانے لگا۔ اسماعیلی شیعہ نے مصر اور افریقہ میں اپنی ایک خلافت بھی قائم کی۔ یہ سال 909 کا زمانہ تھا۔ اس خلافت کو فاطمی خلافت کا نام دیا گیا، جو 1171 عیسوی تک تقریباً 202 سال تک قائم رہی۔ مصر کے اندر انتہائی مشہور درسگاہ جامعۃ الزہرا کو فاطمی خلافت کے دور کے اندر قائم کیا گیا۔ ایک وقت آیا کہ فاطمی خلافت کے اندر بھی اختلاف ہو گیا اور یہ 2 فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئی۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ سلطنت کے خلیفہ کا نام مصالح باللہ اور ان کے بھائی کا نام نزار تھا۔ نزار نے اپنے بھائی خلیفہ کے خلاف بغاوت کر دی اور نزار کے ساتھی ہی آگے جا کر آغا خانی شیعہ بنے۔
اور مسالی باللہ کے ساتھ ہی بری شیعہ بنے۔ آغا خانی لوگوں نے ایران میں موجود قزوین نامی شہر کو اپنا ٹھکانہ بنایا اور کئی سالوں تک یہاں پر حکمرانی کرتے رہے۔ بعد میں اس فرقے کو ایک مشہور شخص حسن بن صبا نے سپورٹ کیا، جس کی فدائیوں کی تحریک سے آپ سب خوب واقف ہوں گے۔ آغا خانی اپنے لیڈر کو امام کہتے ہیں اور اب تک وہ پرنس حسین آغا خان تھے، جس کی 4 فروری کو موت کے بعد اس کا بیٹا پرنس رحیم الحسین نے ان کی جگہ لے لی، جو کہ پرتگال کے دارالحکومت کے اندر رہ کر سب نظام کنٹرول کرتا ہے، جبکہ بری شیعہ اپنے لیڈر کو داعی المطلق کہتے ہیں اور اس کا ٹائٹل سیدنا ہوتا ہے۔ اس وقت ان کے داعی المطلق سیدنا سیف الدین اور ان میں سب سے مشہور تھے برہان الدین، جن کے انڈرٹیکر کے ساتھ ایک تصویر بھی بہت وائرل ہوئی تھی۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر فاطمی حکومت مصر اور افریقہ میں موجود تھی تو آج یہ بوری اور آغا خانی کیسے انڈیا اور پاکستان کے اندر پہنچے؟ دراصل ہوا کچھ یوں، فاطمی سلطنت جو کہ بوری فرقہ بن چکا تھا، صلیبی جنگوں کے دوران ان کی صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جنگ ہوئی تھی۔ سلطان نے ان کو بری طرح شکست دی اور اس سلطنت کو ختم کر دیا۔ بچے کچے لوگ ہجرت کر کے برصغیر کے علاقوں میں آ کے بس گئے، کچھ ایران، یمن اور آس پاس علاقوں میں بھی پھیل گئے۔ جو بوری انڈیا اور پاکستان کے اندر آئے وہ بزنس مائنڈڈ لوگ تھے، انہوں نے اپنی بوری کمیٹی بنائی اور آج ان کا شمار بڑے بڑے بزنس مین لوگوں میں ہوتا ہے۔ یہ لوگ جو زبان بولتے ہیں وہ کئی زبانوں مثلا عربی، فارسی، اردو وغیرہ سے مل کر بنتی ہے۔ ان لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ یہ گولڈن رنگ کی ٹوپی اور سفید رنگ کا کپڑا پہنتے ہیں اور ان کی عورتیں رنگ برنگ کے برقعے پہنتی ہیں، اور یہ لوگ اپنے لیڈر کو حد سے زیادہ تعظیم دیتے ہیں جتنی کہ ایک امام کو دینی چاہیے۔ جبکہ آغا خانی کا کوئی مخصوص لباس نہیں، وہ ہر ملک کے رواج کے مطابق پہنتے ہیں اور یہ رمضان کے علاوہ باقی کئی تہواروں کے روزے بھی رکھتے ہیں۔ ان کے مطابق امام زمانہ یعنی آغا خان روحانی طور پر ان کی مدد اور رہنمائی کرتا ہے اور ان کے دین کے احکامات کی تشریح بھی یہی کرتا ہے۔ اس کی باتوں کو قرآن و حدیث کے مطابق اہمیت دی جاتی ہے، یعنی امام زمانہ یعنی آغا خان کو خدا اور رسول کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ آغا خانی اور بوری فرقوں کے درمیان بھی کئی فرقے موجود ہیں، جن کو پھر کسی ویڈیو میں اگر آپ نے چاہا اور کمنٹس میں ہمیں بتایا تو ضرور ڈسکس کیا جائے گا۔